ہم نے پچھلے جمعے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم لوگوں پر یعنی مسلمانوں پر دنیا میں جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اس وجہ سے دنیا میں ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، تشدد کیا جا رہا ہے، اور آخرت میں ہم اس لیے پھنسیں گے کہ ہم مسلمان نہیں تھے۔ یعنی دنیا میں بھی ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اور آخرت میں تو ہم اپنا نقصان پہلے سے ہی کر لے رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، دنیاوی نظر سے تو ہم مسلمان ہیں، لیکن شریعت کی نظر میں ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اس بات کا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، اپنی خبر گیری کرنی ہوگی۔ اب یہ کرنے کے لیے ہمیں بتانے کے لیے کوئی باہری نہیں آئے گا، یہ چیز دیکھنے کے لیے ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہر انسان اپنے آپ کا مالک ہوتا ہے۔ اپنے آپ میں انسان جانتا ہے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں اور کتنے نیک ہیں۔ بظاہر انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ نظر آئے، لیکن اسے اپنے آپ میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا گنہگار ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کوئی دوسرے انسان کو تنقید کرے، ایک دوسرے کو تنقید نہ کریں، بلکہ اپنے آپ میں دیکھیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ نہیں۔ ایک وقت تھا ساری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، تمام دنیا میں آدھی سے زیادہ دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ وہ دور کب تھا؟ جب مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان ہوا کرتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے ہی فرما دیا تھا کہ جس دن تم اپنے آپ سے مکر جاؤ گے، یعنی دین اسلام سے پھرنے لگو گے، اس دن تم سے حکومت چھین لی جائے گی۔ اس دن صرف تم پر پریشانیاں آئیں گی، تم پر مشکلیں آئیں گی، اور وہ دن آج ہے۔ آج وہی دور چل رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کہنے کو ہم لوگوں کے بہت سارے مسلم ممالک ہیں، بہت سارے مسلم ملک ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم میں کمی آئی ہے، اس کے ایجوکیشن میں کمی آئی ہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس کے بعد دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین سے پھر گیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کافر ہو گیا، پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے، شریعت نے جتنے احکام بیان فرمائے ہیں، مسلمان ان پر عمل نہیں کرتا ہے۔ جھوٹ مسلمان بول رہا ہے، خیانت مسلمان کر رہا ہے، ایک دوسرے کو دھوکے بازی مسلمان کر رہا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا مسلمان کر رہا ہے۔ اگر کوئی مسلمان پریشان ہے تو اس کی پریشانی پر خوش مسلمان ہو رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی پریشان ہے تو ہم اس کے سپورٹ میں کھڑے ہونے کے بجائے، اس کی مدد کرنے کے بجائے، اس کے حامی و ناصر بننے کے بجائے اس کی مذاق بنائیں گے، اس پر ہم خوش ہوں گے کہ فلاں انسان برباد ہو رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کی شیوا نہیں ہے۔ انہی وجہوں سے مسلمان آج پستیوں میں چلا گیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے، ہم نے حلال کو حلال نہ جانا، حرام کو حرام نہ جانا۔ ہم نے حلال و حرام میں تمیز کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں یہ خبر نہیں ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں یا جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے، ہمیں اس کی پرواہ بالکل نہیں رہی ہے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر مسلمان پر کم از کم اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یاد رکھیں، سنت، مستحب یا نفل نہیں کہا گیا ہے، فرض ہے۔ ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ اسے حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے۔